کرکٹر خالد لطیف کا ایک بیان آتا ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ جی میں گستاخ رسول کا جو بھی سر اتار کے لائے گا میں اس کے پاکستانی 3 ملین روپیز دوں گا. اور مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بات سن کر کہ پاکستانی عدالت اس کو 12 سال کی قید سنا دیتی ہے. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جب عورت مارچ ہوتا ہے ہمارا میڈیا اور ہماری عدالت دیکھتی ہے. ہمارے ملک کے اندر جب غریب کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے تو سارے ادارے دیکھتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر جب اغوا بائے توان ہوتا ہے سب دیکھتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر جب رشوت خوری ہوتی ہے سب دیکھتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر جب زنا ہوتا ہے سب دیکھتے ہیں. پی سی کے اندر شراب بکتی ہے سب دیکھتے ہیں. لیکن جب کوئی عاشق رسول ایک گستاخ کے سر کے اوپر قیمت لگاتا ہے تو تب کیوں ہمارے ادارے بولتے ہیں؟ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم. ہم پاکستانی بعد میں ہیں، ہم مسلمان پہلے ہیں. حضور کا حق پہلے ہے، پاکستان کا حق بعد میں ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو پاکستان نہ ہوتا. اگر حضور نہ ہوتے تو پاکستان نہ ہوتا. اسی وجہ سے کہ بھائی سب سے پہلے حضور کی عزت ہے اور اس کے بعد پاکستان کی عزت ہے. ہم پاکستان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ یہ ملک ہے، یہ ہماری ماں ہے. ہم ہی نے اسی کی عزت کرنی ہے. لیکن سب سے بڑی بات کہ جہاں پر حضور کی ذات کی عزت کی بات آ جاتی ہے وہاں پر ساری عزتیں سائڈ پر رکھ دی جایا کرتی ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر کہ پاکستان کے اندر جتنا نظام چل رہا ہے کیا وہاں پر کسی کا حق نہیں مارا جا رہا؟ کیا وہاں پر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی؟ ہمارے ملک کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہمارے ملک کے اندر کوئی بولنے والا نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر عورت مارچ، وہ بلڈی عورتیں سڑک پر آ کر بلڈی سلوگنز لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور سب سے مزے کی بات وہ کھڑی بھی اس جگہ پر ہوتی ہیں جو کہ رستہ عدالت کو جاتا ہے. لیکن ہم چپ ہیں. ہمارا میڈیا اس کو کوریج دیتا ہے ڈیو ٹو ریٹنگ. ان کو ریٹنگ چاہیے، ان کو ریٹنگ سے غرض ہے. دے ڈونٹ نو کہ بھائی وہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہیں. اسلامی معاشرے کے اندر، اسلام کے اندر عورت کی عزت اور اس کے تحفظ کو پامال نہیں کیا جاتا. تو جب عورت کی عزت کو پامال نہیں کیا جاتا اسلام کے اندر تو حضور علیہ السلام کی جو عزت کے بارے میں بولے گستاخانہ مواد منہ سے بھونکے تو اس کو کیسے معاف کر دیا جائے گا؟ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اپنے ایم کے ساتھ اپنے کے اوپر یورپ اور یو ایس سے جن چیزوں کے اوپر آزاد ہوتے ہیں نا، جس بنیاد کے اوپر آزاد ہوتے ہیں، وہ آج بھی اس کے ساتھ لائل ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ پاکستان کو بناتے وقت اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں اور اسلام کا نعرہ لگانے کے بعد ہم لوگ اسی اسلام کو اس پاکستان سے نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں کیونکہ ہماری جیبیں نہیں بھرتی، کیونکہ ہم نے یہاں پر نظام اپنی مرضی کے چلانے ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں پر سارے وہ کام کرنے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مخالف ہوں گے، کیونکہ ہم نے یہاں پر ساری وہ چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہمیں. کیونکہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے تو ہماری جیبیں نہیں بھر سکتی. ہمارے یہاں پر قانون بکتا ہے، کوئی نہیں بولتا. ہمارے یہاں پر آپ تھانوں میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، وہاں پر برا حال ہے، وہاں پر بولنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے. اور آج وہ کرکٹر کے اوپر ہم لوگوں کے ادارے اس کو فیصلہ سنا دیتے ہیں 12 سال کی اپنا قید. یار کوئی انسانیت کا قانون ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہم لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات کی عزت ہماری پہلے آ گئی ہے. جس ذات کی وجہ سے یہ ملک بنتا ہے اس ذات کی عزت کی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے. تو لمحہ فکریہ ہمارے لیے پھر یہ کہ ہم لوگ
اس ذات کی وجہ سے، جس ذات کی وجہ سے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں، جو ذات نہ ہوتی تو اللہ ہمیں کیوں دنیا میں بھیجتا؟ جو ذات نہ ہوتی تو یہ دنیا کیوں بنتی؟ ہم اسی ذات کی عزت کے لیے خاموش ہیں یار. اور ہمارا مین فریم میڈیا اور ہمارے سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پتہ نہیں کدھر ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. the reason is that کہ بھائی وہاں پر پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں نا، نام خراب ہوں گے. لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی وہاں پر تو کسی کا قانون نہیں نہ چلے گا، وہاں پر تو کسی کی عزت کی بات نہیں ہوگی. اگر بات ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی. ہم پوری دنیا سے ٹکر لے سکتے ہیں لیکن بشرطے کہ ہم اسلام کے قوانین کے اوپر ثابت قدم رہیں. اگر ہم اسلام کے قوانین کے اوپر ثابت قدم ہی نہیں ہیں تو ہم دنیا سے کہاں سے ٹکر لیں گے؟ ہم دنیا کو کس منہ سے کہیں گے کہ آ جاؤ ہمارے نبی کے بارے میں بات کرنے والوں؟ لیکن یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی جو بنیاد ہے اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ہم لوگ تباہ ہو گئے ہیں معاشرے کے اندر. اللہ نے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑوں کے صدقے سے ہم لوگ جو ہے نا جی رہے ہیں. ہم لوگوں پہ اللہ نے پرانی قوموں میں جب تک عذاب، اللہ نے دودھ پیتا بچہ بھی جب تک بکا نہیں نہ تھا، اللہ نے اس قوم کی قسمت کو نہیں سنوارا تھا. تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑوں کا صدقہ ہے جو ہم لوگوں پر کوئی پریشانیاں نہیں اتنی آ جاتی، اللہ ہماری شکلیں نہیں بدل دیتا. نہیں تو پرانی قوموں کی اپنی حصہ اپنا تاریخ کو پڑھے نا ذرا، کہ جس نے اللہ کے نبی کے حوالے سے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ نے کیا ان کو جانور نہیں بنا دیا تھا لوگوں کو؟ تو ہم لوگ پتہ نہیں، ہم لوگ اب اسلام کی تاریخ کو ہی بھول گئے. ہم لوگ اسلام کو ہمیں اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے کوئی. تو یار تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں سوچنا چاہیے، ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتی. بھائی اگر تو تم بدلو گے تو اگر ریاست ٹھیک ہوگی تو حکمران ٹھیک آئے گا. میں یہاں پر سیاست کی بات نہیں کرنے بیٹھا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں خود بدلنا چاہیے. ہم خود شراب بیچنے والے ہیں. جس دن ہم شراب بیچنا بند کریں گے نا، کسی کی جرت نہیں ہم سے شراب بکوائے. جس دن ہم لوگ غلط کام، اپنا سود خوری چھوڑیں گے نا، اس دن کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سے آ کے کوئی سود خوری کروا دے. تو ہم لوگ انہوں نے پریشان ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو سارے وہ کام کر رہے ہیں جو کہ اسلام سے ہٹ کر ہیں. اور ہم نے جب پاکستان کو بنایا تھا، ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست محمد رسول اللہ. آتا بھائی دستور ریاست محمد رسول اللہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ کا مطلب اس کے رسول کے قوانین کو اس ملک کے اندر امپلیمنٹ کرنا تھا. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ ہمارے ملک میں، اگر ہمارے ملک، اس سے پہلے بہت سی ایگزامپلز ہیں کہ جو کوئی گستاخ کو کچھ کہتا ہے، ہمارے جو ہے نا اس کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ایک آپ اس طرح اسلامی معاشرہ کو آگے نہیں لے جا سکتے، کیونکہ یہ تو ایک اٹل بات ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کو برقرار رکھنا ہے. تو لیکن پھر بھی بینگ اے مسلم، ہم پاکستانی بعد میں ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم پاکستانی بعد میں ہیں، ہم مسلمان پہلے ہیں. اور اللہ اور اس کے حبیب کا کلمہ پڑھتے ہیں. جب ہم نے کہا، جب بات ہوئی ہے نا، ہم اپنی بنیاد کے ساتھ ہی اسٹرانگ نہیں ہیں، ہماری بنیادیں ہی ویک ہیں. تو ہم لوگوں نے تو پریشان ہونا ہے. تو اسی لیے آج مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کو کہ اس بندے نے ایک اگر جرت کی ہے تو بجائے کہ ہمارا میڈیا اور ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کرتے کہ یار نہیں، ایک بندے نے جو ہے نا ایک قدم اٹھایا ہے،
وہ بجائے کہ وہ خاموشی ہے پورے سوشل میڈیا پہ خاموشی ہے. ابھی یہاں پر کوئی لڑکی ناچ لے تو جو ہے نا پورا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے, پورے مارننگ شوز اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بٹ دس از دا فیکٹ, وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ.